کیا معاشرت مسلمانوں کی نہیں تھی؟ تو ہم دوبارہ اپنی معاشرت، اپنی معیشت، اپنا سیاسی نظام قائم کریں. یہ عرض ہے. اگرچہ اس کے لیے طریقہ کار کے بارے میں بھٹک رہے ہیں. وہ نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو طرف گئے ہیں کسی مرد راہدار کے لیے. کوئی کہتا ہے الیکشن کے ذریعے کر لیں گے، کوئی وعد و نصیحت کے ذریعے کر لیں گے. اب کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ہاتھ میں گولی لے لی ہے، بیلٹ کے بعد اب وہ مایوس ہو کر بلٹ پر آ گئے. یہ صرف ایسا ہے کہ یہ طریقہ کار کے بارے میں بھٹک رہے ہیں. وہ جذبہ تو موجود ہے، سنکیانگ میں بھی ہے. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں، سنکیانگ کے علاقے سے بہت سے چینی مسلمان آتے تھے یہاں پاکستان کے مدارس میں تعلیم حاصل کرنے، نوجوان. ایک موقع پر چین نے مطالبہ کیا ہماری حکومت سے مشرف کے دور میں کہ جتنے ہمارے آدمی تمہارے ہاں ہیں مدرسوں میں سب کو پکڑ کر بھیج دو ہمارے پاس، واپس ہینڈ اوور کر دو. اس وقت کچھ لوگ جو تھے ان میں سے وہ چھپ گئے پاکستان کے اندر. پتہ نہیں ان کا حشر بھی کیا ہوگا یا ہو چکا ہو، میں نہیں جانتا. ہو سکتا ہے کہ جیسے اور لوگوں کو یہاں پکڑ پکڑ کر حوالے کیا گیا امریکہ کے اور پیسے لیے گئے، ایسے انہیں بھی پکڑ پکڑ کر دیا جا چکا ہو. اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں چینیوں کا ان کی اپنی ایک شکل و صورت ہے، ان کا چھپنا ممکن نہیں ہے. بھارتی تو آ کر چھپ جاتا ہے یہاں پر، وہ تو ہم جیسا ہی ہے. لیکن یہ ہے کہ چینی تو نہیں. لیکن جتنے لوگ اس وقت پکڑ کر واپس کیے، جنہوں نے ڈپورٹ کیا، انہیں جاتے ہی چھوٹ کر دیا چینیوں نے. یہ لوگ ہیں جو اسلام کے جراثیم لے کر یہاں آ رہے ہیں. ظاہر بات ہے کہ پاکستان کے مدرسوں میں انہوں نے قرآن پڑھا ہے نا، عربی پڑھی ہے نا. یہ جراثیم جو ہے قرآن کے وہ تو ان کے اندر آ گئے اور وہ جو ہے ہمارے لیے تباہ تو ہو سکتے ہیں. یہ سنکیانگ کا معاملہ ہے. اب ذرا آئیے بھارت کی طرف جو ہمارا اصلی دشمن ہے. ہمارے ہاں کچھ لوگ جو ہے وہ خواب دیکھا کرتے ہیں بھارت ختم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، ٹکڑے ہو جائیں گے، اتنے ہو جائیں گے، اتنے ہو جائیں گے. مجھے آج سے 15 برس پہلے کی بات یاد ہے. ایک صاحب جنرل ہے، فوج کے سابق جنرل، انہوں نے مجھ سے کہا ڈاکٹر صاحب یہ بھارت کا ٹکڑے ہونے والا ہے. اٹس ناٹ اے میٹر آف منتھس، اٹس اے میٹر آف ویکس. یہ الفاظ چند ہفتوں کے اندر اندر بھارت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. وہ بھارت تو آج بھی مضبوط ہے اور اس کی طرف آپ دیکھیے کانگریس پہلے سے بہت زیادہ مضبوط ہو کر آ گئی. آپ فرق دیکھیے، پاکستان والے بنانے والی جماعت چند دنوں میں، پاکستان بننے کے بعد چند دنوں کے اندر ختم. آج کیا حال ہے؟ 5 دھڑے ہیں. وہ ایک نام ہے مسلم لیگ کا، اس نام کی کچھ جو ویلیو ہو سکتی ہے، اس ویلیو کی وجہ سے وہ نام زندہ. مسلم لیگ کا ختم ہے. مسلم لیگ بہت عرصے پر یہ ختم ہو چکی ہے. یہ تو ایک ٹریڈ نیم ہے. اس ٹریڈ نیم کو یہ فلاں لیگ، یہ فلاں لیگ، یہ فلاں لیگ، یہ فلاں لیگ، 5 دھڑے ہو چکے ہیں. وہاں کیا ہے؟ کانگریس مسلسل حکومت میں رہی. 50 برس تو اس کی حکومت ہلی نہیں. بعد میں یہ ہے کہ اسے پولیشنز وغیرہ بنانی پڑی، یہ ضرور ہوا ہے. لیکن اس دفعہ جو ہے وہ اور بہت زیادہ بی جے پی کے بارے میں اندیشہ تھا کہ شاید وہ کانگریس کو وہاں شکست دے کر اپنی حکومت بنا. کچھ بھی نہیں. وہ جو انتہائی کٹر فرقہ پرست اور مسلمانوں کے سخت دشمن جو ہے بی جے پی، ان کو وہاں کی عوام نے گھاس نہیں ڈالی. وہاں کی عوام جو ہے وہ ان کو نہیں قبول کر رہے. اور دوسری طرف اس نے اپنے ڈیفنس بجٹ کا اضافہ کیا ہے 34.5%. یہ ڈیفنس بجٹ کس کے خلاف ہے؟ یا چائنا کے خلاف ہے؟ کوئی سوال ہی نہیں. ان کے ساتھ تو بڑے کارڈیل ریلیشنز ہو گئے. چائنا کے ساتھ تو انہوں نے اپنے جو بہت پرانے جھگڑے چلے آ رہے تھے سرحدوں کے، وہ بھی طے کر لیے. ان کے ساتھ تو اب تجارت بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے. ان کی تو دوستیوں کے راگ لاتے جا رہے ہیں. ایک زمانہ یہ تھا جب یہی دو سب سے بڑے دوست تھے دنیا کے اندر. جب وہ پنچ شیلا اور نہرو نے تحریک چلائی تھی، وہ نان الائنڈ موومنٹ، NAM نان الائنڈ موومنٹ، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، اب بہت سے لوگوں کو تو یہ خواب کی طرح شاید یاد آ جائے، اور وہ بھی میری عمر کے لوگوں کو یاد آئے گا، نوجوانوں کو کیا پتا. جب یہ دو بن رہے تھے کیمپ علیحدہ علیحدہ اور جو آپس میں متحارب تھے، ایک USSR کا کیمپ، ایک امریکہ کا کیمپ. کچھ ممالک نے طے کیا کہ ہم نہ ادھر جائیں گے نہ ادھر جائیں گے، نان الائنڈ. ہم نہ امریکہ کے ساتھ ہیں نہ روس کے ساتھ ہیں، ہم کسی کے ساتھ ہمارا انڈیپینڈنٹ ہوگا. وہ نان الائنڈ موومنٹ کے اندر چین اور بھارت سب سے آگے تھے. انہی میں پھر سوکارنو آ رہا تھا، انہی میں آ رہا تھا ہمارا جو ہے مصر کا جمال عبد الناصر. تو یہ ایک موومنٹ تھی، اب تو بہت جلدی ختم ہو گئی. اور اب تو ظاہر بات ہے کہ جب روس کا اور USSR کا جو ہے جنازہ نکل چکا، تو اب اس کا کوئی سوال ہی نہیں. اب تو یہ دنیا یونیپولر ہے. بہرحال یہ ہے صورتحال اس وقت، جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات ایک عظیم جنگ،
اس عظیم جنگ کے بارے میں حدیث کے چند الفاظ آپ کو سناتا ہوں. یہ ایک لمبی حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ اور صحیح بخاری کی ہے. حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے قیامت سے قبل کی 6 نشانیاں بیان کی ہیں. میں وہ ساری نہیں بیان کر رہا، ذرا چند گنوا رہا ہوں. ثم استفادت المال، مال اتنا ہو جائے گا، دولت اتنی بڑھ جائے گی. اور خاص طور پر یاد کیجئے حضور جب بھی گفتگو کرتے ہیں تو آپ کے پیش نظر اصل میں عرب ہوتے ہیں، اس لیے کہ عربوں تک اس وقت محدود تھا اسلام، بات تو ابھی اسلام پہنچا ہی نہیں تھا. پھر یہ کہ عرب نیوکلیس ہے ملت اسلامیہ کا، اصل مرکز تو وہی ہے. تو اتنا، اور آج وہ مال آپ کو نظر آ رہا ہے عرب کے اندر. اب دبئی اور ابو ظبی اور جا کر دیکھیے جدہ اور الریاض، اور یہ تو کس قدر دولت اور اس کے انبار ہیں. تو فرمایا استفادت المال ہو جائے گا، یہاں تک کہ اگر کسی مانگنے والے کو 100 دینار دیے جائیں گے تب بھی وہ ناراض ہوگا، کیا دیا تم نے مجھے 100 دینار، کچھ بھی نہیں. ثم فتنۃ، پھر ایک عظیم فتنہ ہوگا، لا یبقى بیت من العرب الا دخلت ہو، عربوں کا ایک گھر بھی نہیں رہے گا جس میں وہ داخل نہ ہو جائے. آج ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، اور آج جا کر دیکھیے آپ، اگر آپ کو ذرا سی بھی شناسائی ہو، وہاں جو بھی گھر ہیں بڑے جدے میں، ہر ایک میں بار موجود ہے، ہر ایک میں شراب کا جو ہے وہ علیحدہ کھاتا موجود ہے. اور جو دولت کے انبار وہاں پر ہیں، اور پھر یہ کہ جو وہاں پر فتنہ آ چکا ہے. اب جو ہے وہ جو معاہدہ ہوا ہے جو اب سعودی عرب کا امریکہ کے ساتھ، اس میں یہی طے ہے کہ امریکہ بہت قلیل وقت کے اندر سعودی عرب کو ایک جدید مملکت بنا دے گا، ہر اعتبار سے جدید مملکت. اس کتاب کے مصنف نے عجیب لطیفہ لکھا ہے کہ میں جب ریاض پہلی دفعہ گیا تو بڑی بڑی شاندار بلڈنگوں میں، لیکن یہ کہ گند جو تھا، کوڑا کرکٹ، وہ جو ہے وہ بڑی بڑی بلڈنگوں کے باہر پڑا ہوا تھا، گویا کہ کوئی صفائی کا انتظام تھا ہی نہیں. اور وہاں چند بکریاں تھیں جو کچھ کھا رہی تھے دیکھ دیکھ کے. تو میں نے اپنے ڈرائیور سے پوچھا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ٹھیک ہے، ہمارے ہاں جو ہے یہ جو ہمارے ہاں ہوتا ہے اس طرح کا، وہ ساری بکریاں صاف کرتی، ہمارے یہاں کوئی محکمہ نہیں صفائی کا. اس لیے کہ کوئی عرب اس کو برداشت ہی نہیں کر سکتا کہ وہ گندگی اٹھائے اور صاف کرے. عرب تو عرب ہے، لہذا یہ کہ وہ چونکہ کام یہ کر ہی نہیں سکتے، لہذا کوئی ہمارے یہاں صفائی کا نظام نہیں ہے، بس یہی بکریاں بھیڑیں اور جو بھی آ جائیں گائے وغیرہ وہ صاف کرتی. تو فرمایا ثم فتنۃ، پھر فتنہ ہوگا، ثم ہدنۃ، پھر تمہاری ایک صلح ہوگی بنو اصفر کے ساتھ. یہ جو پیلے رنگ کے لوگ ہیں بنو اصفر کہلاتے رومی، جو کہ بہرحال گورے لوگ تھے. ثم یغدرون، پھر یہ رومی جو ہے تم سے جو ہے بے وفائی کریں گے. فیاتونکم تحت 80 غایۃ، پھر وہ تم پر حملہ آور ہوں گے 80 جھنڈے لے کر. تحت کل غایۃ 12,000، ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوج ہوگی. اور مجھے بعد میں بتایا گیا ہے، ایک یہ مضمون ایک اور حدیث میں بھی آیا ہے جو ذی مخبر سے ہے، اور وہ حدیث جو ہے وہ ابن ماجہ کی ہے. بہرحال یہ حدیث کافی ہے کہ عیسائی حملہ آور ہوں گے، وہ 80 جھنڈے لے کر آئیں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوج ہوگی. بعد میں معلوم ہوا کہ آج کل ایک ڈویژن فوج جو ہے 12,000 کی ہوتی ہے. اچھا، اب یہ تو صورتحال ہے اس وقت کی دنیا کی، اور حضور کی حدیث یہ ہے. اب سنیے، ٹوائن بی جو کہ پچھلی صدی کا عظیم ترین مورخ، اور مورخ ہی نہیں، فلسفی، تاریخ کا فلسفی ہے، اس نے یہ بات لکھی ہے، حال ہی میں میرے علم میں آئی ہے، 1930 میں لکھا ہے کہ افغانستان میں صحیح اسلامی تہذیب موجود ہے، اور وہیں سے تہذیب دوبارہ ابھرے گی. حدیث میں آیا کہ خراسان سے چلیں گی فوجیں، یخرجو ناس من خراسان رایات السود، کالے جھنڈے نکلیں گے، اور انہیں لا یردھا شیء، کوئی طاقت انہیں اس کا رخ موڑ نہیں سکے گی، یہاں تک کہ جا کر یروشلم میں نصب ہو جائے. یہ یہودیوں کے ہاتھوں واپس یروشلم لینا جو ہے، وہ در حقیقت خراسان کے علاقے سے جانے والے لوگ جو ہیں وہ حضرت مسیح کے ساتھ ہو کر جب جنگ کریں گے تب یہ معاملہ ہوگا. وہ حدیث موجود ہے، خراسان کی حدیث موجود ہے. اور ٹوائن بھی کہہ رہا ہے کہ 1930 میں اس نے لکھا ہے یہ کہ افغانستان میں صحیح اسلامی تہذیب موجود ہے. اب آپ سوچئے، آج تو ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں دقی انوسی، بڑی بڑی پرانی، بڑی یہ بڑی وہ، نفرت کے ساتھ ان کی تہذیب کو، اور وہ